Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی آج 27ویں شب، جو اسپیشل نائٹس ہیں اس کا پروگرام 27ویں شب کا شروع کر رہے ہیں ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 26 سے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور یہ فریاد کی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب باتوں کا اس فریاد میں حوالہ دے کے کہ میں نے دعوت کیسے کیسے دی، کتنے لمبے عرصے دی اور کیسے کیسے دی، کیا کیا بتایا ان کو، کیا کیا سمجھایا، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو اب یہ آخری فریاد ہے کہ میرے رب ان میں سے، ان کفر کرنے والوں میں سے زمین پر اب کسی کا گھر مت چھوڑ، مطلب کسی کو ایسا کہ جو گھر بنا کے رہتے ہیں مت چھوڑنا۔ نبی نے کس اسٹیج پر یہ کہا، یا رسول نے کس اسٹیج پر یہ کہا اللہ سے؟ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی زندگی بھر۔ وہ ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے ایک، جو قنوت کے ساتھ میں دعائے قنوت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اللہ انہیں برباد کر دے، ان کے گھروں کو اجاڑ دے، اللہم شتت شملہم اللہم دمر دیارہم۔ اور ایک روایت ہے، کہا جاتا ہے جھوٹی ہے، میں اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جانا چاہتا کہ کیسے جھوٹی اور کیوں، کہ بڑی ظالمانہ سزا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا تھا تو اس کی سزا قتل ہے، اس سے زیادہ قرآن کہتا ہے نہیں کیا جا سکتا، جتنا جرم ہے اس سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ ان کے لیے بد دعا کی، ہم اسے مانیں، حضرت عائشہ کی اس حدیث کو مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، رسول رحمت نے۔ اگر بد دعا دیتے تو وہاں دیتے، طائف میں، اگر کبھی دی ہوتی تو طائف میں، جہاں آفر آ گیا تھا، آفر اللہ کے پاس سے آیا تھا کہ فریاد کی اپنی کمزوری کی اللہ سے، اور یہ فریاد کی کہ اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہو گئے اس کی وجہ، مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو، میری کوئی غلطی ہے، اس کی سزا ملی ہے۔ اس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی، اور فرشتہ حاضر ہوا پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ، اور کہا جنہوں نے پتھر تمہارے اوپر پھینکے انہیں ان کے اوپر پہاڑ الٹ دیے گئے، اگر تم کہو تو، یعنی چوائس انہیں دے دی گئی۔ وہ ہاں کہتے، یہ تھی بد دعا، خالی ہاں کہہ دیتے۔ اور بڑا عجیب مقام ہے تاریخ میں، تاریخ انسانی میں شاید کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے اپنی کن کی پاور ڈیلیگیٹ کر دی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے کہے، حضرت نوح اللہ سے فریاد کر رہے ہیں نا کہ اب ان پر عذاب بھیج دے، اللہ سے فریاد، وہاں آ گیا آفر کے فرشتے بھیج دیے گئے ہیں، تم ڈائریکٹ آرڈر دو، آپ انہیں آرڈر دیں اور یہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ کن کی پاور ہے جس کا استعمال نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کبھی کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی کہ تم کہو ہو جا اور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آفر آیا اور آپ نے کہا کہ میں بد دعا کیسے دوں؟ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ہو سکتا ہے ایمان لائے۔ اگر کبھی بد دعا زندگی میں دی ہوتی تو تب دیتے، بد دعا بھی کہاں دیتے، تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آفر آ گیا تھا کہ اب ہاں کہہ دو تم چاہو تو۔ اس کے بعد جو ان کی طرف سے بد دعائیں منسوب ہیں وہ سب جھوٹی۔ اور حضرت نوح نے کس اسٹیج کے اوپر یہ کہا؟ یہاں پر ہے نا کہ ان کافروں میں سے اب کسی کو زمین پر بسنے والا مت چھوڑ۔ کافر کسے کہتے ہیں میں سمجھا چکا ہوں بہت مرتبہ، یہاں سے بھی سمجھ لیں، جہاں حجت اتنی پوری کر دی گئی کہ کوئی گنجائش اب بچی ہی نہیں، کوئی چانس نہیں بچا کہ ان میں سے کوئی کبھی مانے گا۔ آئندہ مستقبل میں جب یہ یقین ہو جائے تب اسے کافر کہنے کی اجازت ہے، ورنہ کافر کہنے کی اجازت نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون ایک ہی جگہ آیا ہے قرآن میں کہ تم کہہ دو کافروں، اے کافروں، قرآن ختم ہوتے ہوتے آخر میں ایک ہی جگہ۔
تم کہہ دو کہ اے کافر ہو. ڈیفائن کیا آگے کنہیں کہہ دو؟ وہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ آئندہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. میں جن کی بندگی کرتا ہوں ان پر تم آئندہ بھی ایمان نہیں لاؤ گے، تم آئندہ بھی ان کے بندے نہیں بنو گے، اور میں آئندہ بھی کبھی جن کی تم پوجا کرتے ہو نہیں کروں گا. تو لکم دینکم ولی دین، تو تمہارے اور میرے راستے الگ. یہ وہ سٹیج ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بد دعا تو انہوں نے بھی نہیں دی تھی، تب بھی نہیں دی، چھوڑ کر چلے گئے تھے. دعا کرنی چھوڑ دی تھی ان کے لیے، بد دعا نہیں دی تھی. یہ ہے اسٹیج جب سینکڑوں سال دعوت دینے کے بعد آخری درجے کا یقین ہو گیا، تب زبان سے کوئی ایسی بات مظلوم کی نکل سکتی ہے، ورنہ نہیں. ہدایت کی دعا کی نہیں، ہدایت کے لیے کچھ کیا نہیں، کام نہیں کیا، بد دعائیں دیں گے تو وہ خود اپنے اوپر لوٹیں گے. حضرت نوح نے کہا کہ سینکڑوں سال میں اب اس کے اوپر صرف شر ہے زمین پر، اے میرے رب اب انہیں ختم کر دے، ایک نئی نسلیں پیدا ہو، صالح نسلیں آئیں. بات کو اگلی آیت ہے انکا ان تذرہم یضلوا عبادک. تھوڑے سے تو بندے ایمان لانے والے جو بچے، یہ انہیں بھی گمراہ کر دیں گے اگر انہیں چھوڑ دیا تو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور یہ بڑی تعداد ہے، ان سے جتنی نسلیں ہوں گی وہ سب کفر کے اندر جانے والی ہوں گی. تو اب ان کو ختم کر دیں. یہ وہ اسٹیج تھی جب حضرت نوح نے یہ فریاد کی اللہ سے. اس اسٹیج کے اوپر اسے سمجھ لیں کہ قوموں کی ہلاکت یا قوموں پر عذاب آنے کے ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں، قرآن نے کیا بتائے. ایک دو آیات میں پچھلے کافی دنوں سے مختلف تقریروں میں سناتا رہا ہوں. اس میں کئی آیات ہیں جو ذہن میں رکھ لیں کہ ہلاکت کے ضابطے کیا ہیں، قوموں پر عذاب کب آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے یہ کہ ظالم ہلاک کیے جاتے ہیں. آیات دیکھیے تو ایک جو آیات میں آگے دے رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالم ہلاک کیے جاتے ہیں. سورہ قاف کی آیت ہے، آیت نمبر 36. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. کتنی ہی بستیاں تھیں اس سے قبل جنہیں ہم ہلاک کر چکے، وہ طاقت و قوت میں ان سے بھی بڑی تھی یہ جو نظر آتے ہیں. ان سے بڑی کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بھی ایٹامک بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کر لیا ہو، لیکن وہ دوسرے اس دور کے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت والی تھی. بیلنس آف پاور جو آج ہے اس سے بہت زیادہ فرق تھا. تو بہت زیادہ پاورفل تھی ان کے مقابلے میں جو دوسری قومیں تھیں، بڑی ہو گئی تھیں. فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کو چھان دیا تھا، چھان مارا تھا. دونوں ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، شہروں کو چھان مارا تھا، اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں نقب لگا رہے شہروں میں، شہروں کو کھود ڈالا تھا، چھید ڈالا تھا. حل من محیص، انہیں پناہ نہیں ملی. کیا کہیں ملی پناہ انہیں؟ جو بڑے پاورفل تھے، یہ پاورفل جن کے پاس پاور ہوتی ہے اور بے لگام ہوتے ہیں وہ جب، تو وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ پاور ختم نہیں ہوئی. کہا کہ انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، بچ کے نہیں بھاگ پائے. سورہ انبیاء. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس کہ ظالموں کی ہلاکت ہوتی ہے. ظالم کسے کہتے ہیں اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. قرآن کی اصطلاح میں ظالم اسے کہتے ہیں کہ جو ظلم اسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، کسی چیز کو اس کے اسٹیٹس سے یا گرا دیا جائے یا اٹھا دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. صرف مارکاٹ کو نہیں کہتے، شرک میں کوئی مارکاٹ نہیں ہو رہی، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. غیر اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر جو اس کا جس جگہ ہونا چاہیے اس کو اونچا کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا. امتوں کا ایک منصب ہے، امتوں کا وہ جو رسولوں کی امتیں ہیں ان کا ایک مقام، وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں تو وہ ظالم. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور جن کے اوپر حجت پوری ہو گئی، نبیوں نے پوری بات سمجھا دی، ایک رسولوں نے پوری بات سمجھا دی، ایک زمانہ ہو گیا، آخری حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی پھر وہ زیادتیاں کرتے چلے جائیں.
اور وہ جسے اردو میں ظلم کہتے ہیں وہ ظلم کیے چلے جائیں اس کے بعد میں، تو پھر وہ ظالم قرار پاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 11-12، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ظالم بستیاں تھیں، كَانَتْ ظَالِمَةً جو کہ ظالم تھی، کیسی کتنی بستیاں ایسی گزری جن کو ختم کر دیا ہم نے، بالکل تباہ کر دیا، توڑ دیا، پیس دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد پھر بعد دوسری قوموں کو لائے، اس کے بعد دوسرے گروہوں کو لائے، ان کو عروج دیا، وہ آگے بڑھے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اس وقت چیختے تھے اور چلاتے تھے جب اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، جب ان کو جب عذاب محسوس ہونے لگا تو پھر وہاں سے بھاگنا چاہا، علاقے سے بھاگ جائے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ مثلا زلزلہ آتا ہے، ایک مرتبہ زلزلہ، میں جے پور میں تھا، بڑا زلزلہ تھا، بہت بڑا، گجرات میں آیا تھا اور راجستھان برابر کی اسٹیٹ میں، لیکن گجرات میں بڑی تباہی ہوئی تھی۔ اس کا سینٹر جو تھا بھوج تھا گجرات میں، تو گجرات میں تو بہت بڑے اسکیل پر بڑی تباہی ہوئی تھی۔ ہماری ٹیمیں 2 بار گئی تھی وہاں پر ریلیف کے کاموں کے لیے۔ میں اس دن جب زلزلہ آیا میں جے پور میں تھا، اور دوسری منزل یا شاید تیسری منزل تھی، دوسری تھی، اس پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مشورہ ہو رہا تھا پھر۔ تو اس وقت وہ زلزلہ وہاں آیا تو بہت زبردست تھا، اور پھر اوپر ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو سب بھاگے اٹھ کر، میں وہیں پر رہا۔ پتلی پتلی گلیاں تھیں، اونچی اونچی بلڈنگز تھی وہاں پر۔ جب زلزلہ نکل گیا، تھوڑی سی دیر رہا، بہت ہو چکے، بہت بڑا زلزلہ تھا تو بڑی دور تک بہت تیز جھٹکے تھے۔ لوگ جب آئے واپس تھوڑے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا کہ بھاگ کے کہاں جاتے، آپ لوگ کہاں بھاگ کر گئے تھے؟ کوئی یا گلیوں میں نکل گئے، اگر کوئی بلڈنگ گر جاتی کوئی بچتا، ہو سکتا ہے یہ بلڈنگ نہیں گرتی، دوسری بلڈنگ گر جاتی آپ کے اوپر، بچتے کہاں پر؟ بھاگنے کا موقع نہیں ہوتا، میدانوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب ہم نے وہاں پر کام کیا، ریلیف کا کام کیا، اور اس کے علاوہ بھی زلزلے کے علاقوں میں کام کیا، ریلیف کا نیپال میں کیا، ہم نے دراڑیں دیکھی، زمین کو پھٹا ہوا دیکھا، جہاں کھڑے وہاں زمین پھٹ جائے، اور اس میں اندر نظر ڈال کے خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ بڑی گہرائی تک، جہاں تک نظر جاتی تھی گہرائی نظر آتی تھی، وہ جو جہاں سے زمین پھٹی ہوئی تھی، زمین پھٹ جائے اس کے اندر چلے جائے، میدانوں میں بھی نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا کوئی۔ لوگ پلان بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، حالات برے ہیں، وہ ہم کینیڈا جا کے بس جائیں، آسٹریلیا جا کے ابھی سے بس جائیں۔ اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ محفوظ رہنے کے طریقے بتا دیے ہیں کہ ہم کیسے محفوظ رہیں گے۔ جب عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ نیکسٹ سورہ انبیاء کی آیات، لا ترکضوا، یہ جملہ متردہ کے طور پہ، ایسے کہ جیسے زبان حال نے ان سے کہا، یعنی وہ سارا پریزنٹ، وہ ماحول ان سے پکار کر کہہ رہا ہو، یا ان سے کہا گیا لا ترکضوا، اب کہاں جا رہے ہو، بھاگ کر مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، بڑی جہاں فضول خرچیاں کرتے تھے، بڑے اتراتے تھے، جاؤ اپنے جہاں پر عیاشیاں کرتے تھے وہیں لوٹو ذرا، یہ بھاگ کر نہیں جا پاؤ گے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے گھروں کی طرف جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، آج تم سے سوال تو کیا جا سکے۔ ایک طنزیہ انداز ہے کہنے کا، کوئی یہ نہیں کہ وہ کسی فرشتے نے آواز دی، کہ زبان حال پکار کر کہہ رہی تھی کہ اب تم سے سوال کیا جائے نا اس وقت۔ قالو، تو وہ چلا اٹھے، یعنی وہ یہ کہ یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہماری بدبختی، ہم نے واقعی ظلم کیا تھا، ہم ہی زیادتی کرنے والے لوگ تھے، ہم اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے۔ لیکن اس وقت کا چیخنا چلانا پھر کام نہیں آتا۔ اگلی آیت 15، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہی پکارتے رہے اس وقت، اپنے جرم کا اقبال کرتے رہے، اپنے جرموں کو تسلیم کرتے رہے کہ اب بچا لے، ہم ظالم، ہم نے غلطی کی تھی، وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے صفایا کر دیا ان کا، بالکل جیسے
کھیت کٹنے کے بعد جب بھوسا اڑ رہا ہوتا ہے ویسا کر دیا، حسیداً خامدین، زندگی کا ایک بھی ان کے اندر کوئی شائبہ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم کر دیا۔ تو یہ چند مقامات کے میں نے دیے قرآن میں، اور بھی ہیں جگہ جگہ کہ جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں کہا کہ لوگ ظالم تھے۔ ظالموں پر عذاب آتا ہے، صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ ہلاکت صرف ظالموں کے لیے، صرف ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں جب عذاب آتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، پہلا تو جنرلائزڈ بات تھی، اب اسے اور کلوز کر رہا ہوں میں، یہ ہیڈنگ ہے ہلاکت صرف ظالموں کے لیے، صرف ظالم ہلاک ہوں گے۔ جب اس کے تحت آیات ہیں سورہ انعام کی آیت 47، قل ارائیتکم، ان سے کہو کبھی اس بات پر غور کیا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اگر اللہ کا عذاب دونوں طرح سے آتا ہے، وہ اگر اچانک ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر، سو رہے ہو اور ختم ہو گئے، او جہرۃ، ہل رہا ہے پورا ماحول، جگ رہے ہو، بھاگ کر نہیں جا سکتے، چاہے جیسے آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ واضح بتا دیا صرف ظالم ہلاک کیے جائیں گے جب عذاب آئے گا اللہ کا۔ اس عذاب میں، عذاب طرح طرح سے آتا ہے، خالی زلزلے سے نہیں آتا، خالی صرف سیلاب سے نہیں آتا، تو صرف ظالم۔ اور ہلاکت کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب مر جائیں، ہلاکت قوم برباد تباہ ہو جائے، بالکل کچھ بھی نہ بچے اس کے اندر، مردوں سے بدتر، یہ ہلاکت ہوتی ہے۔ آل فرعون کے طرف سے جو ظلم چل رہے تھے، صدیوں تک رہے، عذاب میں رہے، تو وہ قوم کے لیے بھی ہلاکت تھی، بنی اسرائیل کے لیے، جب وہ عذاب کے اندر ہے، غلامی کے، ذلت کے عذاب کے اندر۔ نیکسٹ یہ سورہ القصص کی آیت 59، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور یہ بھی اصول ضابطہ بتایا ہے، ہم کسی بستیوں کو ہلاک کبھی نہیں کیا، کرتے نہیں رہے تھے، وما کننا، ہماری یہ نیتی ہی نہیں رہی، یہ ریت ہی نہیں رہی کہ ہم بستیوں کو ہلاک کریں، پوری بستی کو ختم کر دیں، سوائے اس کے کہ جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہو جائیں، اس کے سوا نہیں اس طرح کا عذاب کہ پوری بستی ختم کر دی، الا والوہا، جب تک کہ وہاں کے اس کے باسی جو ہیں، وہاں کے رہنے والے، وہ ظالم نہ ہوں، یعنی اپنے مقام سے ہٹ نہ گئے ہوں۔ دونوں باتیں پھر ذہن میں رکھیے گا، ظالم وہ بھی ظالم ہے جو رسولوں کی امت ہے، اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے۔ قوموں رسول جس منصب کے لیے آتے تھے، ایک انفرادی ذمہ داری دی کہ بندے بن کر رہو، اور امتوں کی ذمہ داری یہ رہی کہ وہ ماڈل بنے، رول ماڈل بنے، اور پیغام اللہ کا پہنچائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، قوموں کو رسولوں کے ساتھ مل کے یا رسولوں کے جانے کے بعد اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو وہ اگر اس سے ہٹ جائے تو وہ ظالم، اور اگر کسی قوم پر حجت پوری ہو گئی ہے اس کے بعد پھر وہ زیادتیاں کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر وہ ظالم۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دونوں ظالم۔ مہلت کا ضابطہ، دا لا آف رسپائٹ، مہلت بھی ملتی ہے قوموں کو، وہ کرتے چلے جائیں زیادتیاں، فوراً نہیں پکڑا جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے سورہ النحل آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کے اوپر اسی وقت پکڑ کرنے بیٹھ جاتا، ہر ایک کی پکڑ کرتا رہتا، اسی وقت فوراً سزا دے دیا کرتا ہر زیادتی کی، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی بچتا نہیں جاندار، ختم ہو گئے ہوتے سب، اس لیے کہ اتنی غلطیاں، اتنی اس کا مارجن دیا جاتا ہے، چھوٹ دی جاتی ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان کو چھوٹ دی جاتی ہے ایک اصول کے مطابق، اجل مسمى، ایک مدت جو طے ہے۔ مدت جو طے ہے کا مطلب یہ نہیں ہے فکس کہ فلاں سال طے ہوا، بعض جگہ سال بھی بتا دیے جاتے ہیں، لیکن مدت طے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے مطابق کس جرم کا گھڑا کب بھرے گا، اس وقت تک کے لیے انہیں مدت دی جاتی ہے، انہیں مہلت دی جاتی ہے، اسے روکا جاتا ہے ان کی ہلاکت کو۔
سزا طے فوراً ہو جاتی ہے، فوراً حساب فوراً ہو جاتا ہے، لیکن وہ سزا روک لی جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، ایکومولیٹ کر لی جاتی ہے، اکٹھی ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے جو بھی اللہ کے قانون اور ضابطے میں ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ جاتی ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک مومنٹ بھی نہ پھر اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہوگی، ولا يستقدمون، اور اس سے ایک مومنٹ پہلے بھی کچھ نہیں کر، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ حجت پوری ہونے کے بعد ہی ظالموں پر عذاب آتا ہے۔ خوب اچھے طریقے سے بات پہنچا دی گئی، سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے۔ اب دیکھیے دو طرح کے حجت پوری قوموں پر ہونے کے طریقے ہیں۔ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے وہ لوگ کہیں تھوڑے سے جو کہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال خوب سمجھایا، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کتنے عرصے سمجھایا، اور کتنے عرصے کے بعد طے کیا کہ اب حجت پوری ہوئی۔ ہم خالی ایک دو تین دفعہ کہیں گے تو حجت ہو گئی پوری، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے تک اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، جب گھر سے نکال دیا اس کے بعد جا کر سمجھاتے رہے، دور سے دعوت۔ اس نے ہر اس چیز پر انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے سینکڑوں سال، انہوں نے ہمیشہ مذاق اڑایا، انکار کیا، مارجن رکھا انہوں نے، شاید مان جائے شاید مان جائے، بہت لمبا مارجن دیا، اور پہلے ہی موقع کے اوپر کوئی کہ آگے ہی سمجھ میں بات آپ ہی کی ٹھیک ہے، تو حجت تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک بار اور کہہ دیجئے، دو بار اقرار کر لیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ ابھی شاید بات کو مانے، شاید اور مانے، ابھی نہیں آئی ہو سمجھ میں، ابھی لاجک سمجھ میں نہیں آئی ہو، ابھی ذرا سا دماغ میں سے پردے نہیں ہٹے۔ لیکن جس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ یہی ٹھیک ہے، ہم غلط راستے پر ہیں، ہماری وہ پرمپرائیں ہیں اس لیے لگے ہوئے، بات آپ ہی کی ٹھیک ہے، یہی درست ہے، تو حجت تو وہیں پوری ہو گئی۔ حجت پوری ہونے کے بعد ہی ظالموں پر عذاب آتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 131، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، ایسا اس لیے ہوا کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کر کے تباہ کرنے والا، ہلاک کرنے والا نہیں تھا۔ ظلم کر کے نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ظلم ہو جاتا۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اگر کسی بستی کے لوگ غافل ہوتے، حقیقت سے ناواقف ہوتے، ان پر حجت پوری نہیں ہو گئی ہوتی، پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے تو تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، اور وہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے عذاب جب آتا ہے تو وہ حجت پوری ہونے کے بعد آتا ہے۔ یہ جنہیں ہماری زبان کے اندر یہاں اور یا دنیا کے کسی بھی حصے میں لوگ ظالم کہتے ہیں، ان پر اگر دین کی دعوت کی حجت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ ظالم قرار پائیں گے اللہ کی نگاہ میں، اور اس سے پہلے جب تک نہیں ہوئی ان کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے قرآن میں وہ غافل ہے، ان تک بات پوری نہیں پہنچی، دعوت کی حجت پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے پہنچایا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور ہے کہ پہنچ گئی سب کو، بڑی نادانی کی بات ہے جو کہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والے کہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں، جو قوم کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں، جس تباہی کی طرف تک پہنچ گئے اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہنچ گئی سب کو بات۔ وہ آپ کی بات کیوں مان لیں، کس وجہ سے مان لیں؟ دعویٰ اور دعوت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہو، اور دعویٰ بھی آپ نے نہیں کیا، گھر بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں ان تک بات پہنچ گئی، سب انٹرنیٹ کے اوپر ہے آج کی دنیا کے اندر، تو خوب جانتے ہیں آپ کچھ، سب کچھ وہاں ہے، آپ جانتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مسلمان جانتے ہیں دین کے بارے میں، سب کچھ تو موجود ہے، قرآن شریف بھی گھر میں موجود ہے، وہ جانتے ہیں۔ جب یہ کچھ نہیں جانتے تو وہ کیسے سارا جانتے ہیں؟ اور پھر اگر پڑھ بھی لیں، ان کے کانوں تک سب باتیں صحیح پہنچ بھی جائیں، تب بھی وہ صرف دعویٰ ہوگا، کیوں مانے، اسے ہی کیوں ٹھیک سمجھے؟ یہ دعویٰ تو جس کو اس کائنات میں سب سے زیادہ حق تھا اس نے بھی نہیں کیا، رب العزت نے بھی نہیں کیا۔ قرآن میں صرف اتنا سا بتا دیتا نا، توحید بتا دیتا کیا ہے، آخرت بتا دیتا، رسالت بتا، یہ ایمانیات ہے، اور اس کے ساتھ کہتا کہ اچھے عمل کرو، رسولوں کے بتائے پر چلو،
تو ساری بات پوری ہو جاتی. یہ اتنے 6000 سے زیادہ آیتیں نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ایمان عمل صالح سے زیادہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ اتنی بات کہ توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیلات، اتنی باتیں تو تھوڑی سی آیتوں میں آ جاتی ہیں، ایک اوسط درجے کی صورت میں آ جاتی ہیں. یہ اس کے لیے جیسے جنہیں ہم پارے کہتے ہیں سمجھ لیے چوتھائی پارے میں آ جاتی ہیں، آدھے پارے میں آ جاتی ہیں. یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے کلام میں ایک حرف، ایک لفظ کا بھی مبالغہ نہیں ہے. جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا نازل ہوا. پورا کلام، ان کی تفصیل، ان کے ثبوت ہیں، اللہ نے ثبوت دیے. اسے تھی ضرورت ثبوت دینے کی. نہیں مانو تو میں بتا دیا جہنم میں جلوں گی. اس نے ثابت کیا، توحید کو ثابت کیا، بھرا پڑا قرآن توحید کو ثابت کرنے. اس نے آخرت کو ثابت کیا، بھرا پڑا قرآن آخرت کو ثابت کرنے کی دلیلوں سے. رسالت کو ثابت کیا، قرآن بھرا پڑا ہے دلیلوں سے. یہ ثبوت دیے ہیں. قوموں کے اوپر جو عذاب ہے ان کی اگر تاریخ بتائی وہ بھی ثبوت کے حصے ہیں کہ دیکھو انجام بھی یہاں پہ دنیا میں بھی دیکھو کیا انجام ہے. وہ جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، وہ جس کو چاہے مٹا دے اور جس کو چاہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، جس کو چاہے باقی رکھے. اس نے دعویٰ نہیں کیا، اس نے جو کہا اسے ثابت کر کے دیا. دیکھ لو. اور ثابت کہاں سے کیا؟ اسی یونیورس، اسی کائنات سے. دیکھتے نہیں دن رات یہ کہ موت میں سے زندگی برآمد ہوتے ہوئے، زندگی میں سے موت برآمد ہوتے ہوئے. تم کہتے ہو ہڈیاں نہیں اکٹھی کر پائیں گے. اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہماری قدرت اس سے بڑی ہے. یہ ہڈیاں اکٹھی کرنا تو بہت تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی بات ہے. اپنی فنگر ٹپس پر دیکھ لو، خالی ایک انگوٹھے پر دیکھ لو، دنیا کے 7.5 ارب لوگوں کے نشان فلوک میں بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. ہماری ثابت کیا ہے پورے قرآن کے اندر، اس یونیورس سے ثابت کیا، اس کائنات سے ثابت کیا ہے. جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہاں سے ثابت کیا ہے. اس نے ثابت کیا اور ثبوت دیا، اور ہم خالی دعویٰ کرائیں گے دعوت ہو جائے گی. وہ کیوں مان لیں؟ اور جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ خدا نخواستہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جن کے عقیدے کچھ اور تھے، تو وہ وہاں کا سیٹ مان رہے ہوتے. اور یہاں بھی جو جس طرح کے کتنے مسلک، کتنے فرقے ہیں جو جس جگہ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اپنی فہم استعمال کر کے ہدایت پاتے ہیں، ورنہ وہ انہی چیزوں کو مانتے رہتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے ماحول میں سنی تھی. کیوں مان لے کسی کے دعوے کو؟ ثابت کرنا ہوگا، دلیلوں سے سمجھانا ہوگا، ان کے مینٹل لیول پر ثبوت دینے ہوں گے. ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہوتا ہے. ایک کم پڑھے لکھے کا، ایک بہت زیادہ قابل آدمی کا، ان کے ذہنی سطح پر جا کر ثابت کرنا ہوگا، تب دعوت کی حجت پوری ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ غافل. کتنی آسان نسخہ ہے کہ جنہیں آپ ظالم کہہ رہے ہیں، وہ سچ مچ ظالم کی فہرست میں لے آئیے انہیں. حجت پوری کر دی، غافل نہیں بچیں گے. ابھی غافل ہیں جسے ظالم کہہ رہے ہیں، اور ظالم خود ہیں. خود ظالم نہیں رہیں گے، حجت پوری کر دیں گے، اور پھر وہ زیادتی کریں گے تو ظالم ہوں گے. ہم تو دعا کرتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ظالم نہ ہو، قبول کریں گے. قبول کرنے کی بشارتیں. اگلا سورہ القصص کی آیت 58، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ جنہیں ہلاک کر دیا، اپنی اکانومی پر اتراتی تھی. بڑی پاورفل اکانومی تھی، بڑے مالدار لوگ تھے اس میں. وہ اپنے اکنامک ایکسپلائٹیشن کے ذریعے دوسروں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا انہوں نے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ. دیکھ لو ان کے گھر دیکھو پڑے ہوئے، آج بھی ہیں کتنے. لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. شاید ہی کوئی بسا ہو اس کے بعد، ویران پڑے. ونڈرز ہیں. دیکھیں نکال کر عاد و سمود کی بستیوں کو، وہ پیٹرا جو بستی ہے شام میں، اسے دیکھیں نا، نکال کر نیٹ پر دیکھیں، کیا ہیوج پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے تراشا ہے، اور کتنی اونچی کیسی کیسی بلڈنگز بنائی ہیں. حیرت ہوتی، آنکھیں پھٹی رہتی. اور پھر دنیا میں جن لوگوں کو کہیں جگہ نہیں مل رہی وہاں جا کے بس جاتے نا. کہا کہ پھر وہاں لوگ بسے بھی نہیں، اور وہ عبرت کے لیے خالی پڑی ہوئی بستی ہے.
وہ ان کے گھر پڑے ہیں، لوگ گئے، مکان موجود ہے، مکین گئے، فتل کا مساکن، ان کے مساکن، ان کے ٹھکانے وہ دیکھ لو پڑے ہیں چاروں طرف، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد کوئی بسا بھی نہیں وہاں پر، بہت کم، کبھی کوئی جا کے ٹھہر گیا ہوگا ایک آدھ رات کے لیے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہر چیز کے وارث آخری تو ہم ہوتے ہیں، ہمارے پاس آ گئی، تمہارے پاس سے نکل گئی، وہ جو عطا کر دیتے ہیں وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، اپنا سمجھنے لگتے ہو، لیکن پھر ہمارے پاس آتا ہے واپس، تو وہ اس کو تو کسی اور نے کلیم بھی نہیں کیا، اس کے بعد ہم ہی خالی وارث ہوئے اس کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِمُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس سے اگلی آیت ہے، اور حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر رسول نہیں بھیج دیتے۔ رسول آتے تھے ہیڈ کوارٹر سی کے اوپر، جب تک اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر رسول نہیں بھیج دیتے، اس کے سینٹرل پلیس کے اوپر کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے رسالت کی ذمہ داری قیامت تک باقی ہے، پوری دنیا کو دین میں آنا ہے، دے گئے انہوں نے، یہ ان کے رسول ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھائیں، وہ ان کے رسول ہوں گے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا یمن کی طرف گورنر بنانے کے بعد، تو پوچھا کہ وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے کلام سے کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا کتاب و سنت سے کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کتاب اللہ سے کروں گا۔ رسول سے بھی یہ نہیں کہا کتاب و سنت سے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اگر کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا، یہ نہیں کہا نہیں ہوا، اس میں تو سب کچھ ہے، کبھی کچھ نہیں ملا کسی مسئلے کا حل، تو انہوں نے کہا آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ نیکسٹ نمبر آ رہا ہے، آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ جب کلیئر کٹ لفظوں میں نہیں ملے گا، جب سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہوگا، تو سب سے بہتر انٹرپریٹیشن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنا بات کو آئے گا۔ کسی کبھی ایسا ہوا کہ وہاں بھی ملا نہیں تمہیں، پھر ان دونوں کی روشنی اپنی عقل سے میں غور کروں گا۔ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو یہ توفیق دی کہ وہ صحیح راستے پر رہے۔ رسول کا رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھیج رہے ہیں وہ رسول کا رسول ہے، جسے کسی ڈیوٹی کو دے کر بھیجا، اور آخری ڈیوٹی دے گئے اپنے، جو سب سے آخری جو اجتماع تھا، کلیکٹیولی جو آخری بار لوگوں کو خطاب کیا تھا، حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس میں جو عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، میں کہا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ انہیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں موجود ہیں۔ 1,00,000 کہا جاتا ہے کہ 40,000 صحابہ تھے، یا 1,24,000 جتنے بھی تھے، بہرحال لاکھ سے کافی زیادہ تھے جو وہاں موجود تھے، جن کے سامنے یہ بات آئی۔ پھر اس کے بعد سب مدینے آئے نا واپس، مدینے میں 10,000 سے زیادہ کی قبریں نہیں، کہاں گئے؟ کہاں آخری سانسیں لی؟ پھیل گئے دنیا میں۔ بعض تو یہ روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے آگے کا حج بھی پورا نہیں کیا، وہیں سے چلے گئے، ان کا رسول کا حکم تھا، جو اب ہم نکل گئے پہنچانے کے لیے، چاروں طرف پھیل گئے دنیا میں، الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے، جو نکل گئے پہنچانے کے لیے۔ یہ تھے رسول کے رسول۔ اب جب تک یہ رسول جو ہے وہ کسی ہیڈ کوارٹر پر پہنچ کر حجت پوری نہیں کرتے، حتیٰ یبعث فی امیہا رسولا، تو یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات ان کو پہنچا دیں، وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور جب تک کسی بستی کے لوگ ظالم نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ سورہ نمبر 26 الشعراء، آیت نمبر 208-209، 208 اور 209، وما اہلکنا من قریۃ الا لھا منذرون، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے وارننگ دینے والے ہوں۔ جب تک وارننگ سے پہلے کہیں بے خبری میں نہیں مار دیا، پہلے ان کو وارننگز پہنچ جائے ان کے پاس کہ دیکھو انجام کس کا کیا ہوگا۔ ذکرا وما کننا ظالمین، خوب اچھے طریقے سے اس بات کو ریمائنڈ کرا دو اپنے آپ کو، یہ ہے ریمائنڈر کہ ہم ظالم نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا، اس کے بغیر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہیں کہ انہیں مار دے، انہیں ہلاک کر دے،
اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس سے پہلے بد دعائیں کرتے ہیں۔ نیکسٹ یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 134۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ان کو عذاب ہم اس سے قبل لے آتے، ان تک بات پہنچنے سے، دعوت کی حجت پوری کرنے سے پہلے، لَقَالُوا، وہ کہہ سکتے تھے نا، ان کے پاس بات رہ جاتی، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، آپ نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف ہے، ہمارے رب رسول کیوں نہیں بھیجا، کوئی پیغام پہنچانے والا کیوں نہیں بھیجا؟ رسول کا ترجمہ پیغام بر ہی کیجیے گا، بھائی وہ رسول نہیں جن پر حضرت جبریل نازل ہوتے تھے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، ہم تو مان لیتے، ہم ہو سکتا ہے ہم اتباع کرتے آپ کی آیات کی، اس سے پہلے کہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ ذلیل و خوار ہونے جا رہے ہیں اور بات نہیں آئی ہم تک، تو ان کی بات جائز ہوتی اگر، تو اس لیے اس سے پہلے ہم ان کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور پھر نیکسٹ ہے دائی کو بچایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ بہت مثالیں ہیں تاریخ کے اندر۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارے رب کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک ظلم کر کے کر دے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ایسی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتا جس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے، پوری پوری بستی بچا لی جائے گی۔ بستی میں جب اگر کچھ لوگ ہوں گے تو پہلے انہیں ہٹایا جائے گا، اگر آخری جب وہ حجت ان کی طرف سے پوری ہو جائے گی تب، لیکن اصلاح کا سلسلہ چل رہا ہو اور حجت پوری ابھی نہیں ہوئی ہو، ہے مصلحین، اس حجت پوری ہو چکی ہے تو ہلاکت ہوتی ہے، مصلحین کو بچایا جاتا ہے۔ تو جب اصلاح کرنے والے چل رہے ہو، مصلحین ہو اصلاح کرنے والے بستی کے اندر، اس وقت تک تمہارے رب ظلم کر کے کسی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ درمیان میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر پھر عذاب کے ضابطے جو اصول جو ہے جو قرآن میں بتا دیے گئے کہ کب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا تھا، اللہ کا عالمگیر عذاب تھا۔ عذاب کیسے شروع ہوا، ہم ادھر واپس آتے ہیں۔ بگننگ سورہ ہود کی آیت نمبر 36، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں بچا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو لا چکے وہ لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو اب وہ فکر چھوڑ دو، تم بات ختم کرو، جو کچھ یہ کرتے رہے تھے اب ہم دیکھیں گے۔ پھر نیکسٹ آیت 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب ایک کشتی، یہ فلک بڑی بڑی کشتی کو کہتے ہیں، اب ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، یعنی سب سے پہلی کشتی تھی یہ بنی، لوگوں کو کشتی بنانا نہیں آتی تھی، ہماری نگرانی میں بناؤ۔ انسٹرکشنز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، فرشتے لائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کشتی بنتی ہے، کیسے کشتی بنے گی۔ بِأَعْيُنِنَا، یہ کہ ہماری نظروں، ہماری آنکھوں کے ساتھ، یہ لفظی معنی، تو اللہ کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں کہیں چہرے کا ذکر آیا، میں نے ذکر کیا تھا، کہیں ہاتھ کا ذکر آیا، یہاں آنکھوں کا آ گیا۔ بہت سیدھی سیدھی بات ہے، ہماری نگرانی میں، یہ سارے وہ مقامات ہیں جن کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے، اور یہ بہت عام ہے، ہر بولی میں بولا جاتا ہے۔ وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق، وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کشتی کیسے بنے گی، اس کا طریقہ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب یہ ہے شروعات، اب تم تو کر چکے، کہہ چکے، لیکن اب بات کو بھی پھر اب انٹرفیئر مت کرنا، اب بچے گا نہیں کوئی، کسی کو بچانے کی کوشش مت کرنا جو ہلاک ہو رہا ہو۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب ان سب کو غرق کیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا۔ کشتی بنانا شروع کی انہوں نے۔ اگلی آیت میں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور ظاہر ان کے ساتھ میں جن اور لوگ تھے وہ بھی اکیلے نہیں بنا رہے تھے، بہت بڑی تھی، شپ تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ بناتے تھے، بناتے جا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
ملأ من قومی سخروا منہ، اب وہ جو بڑے بڑے تھے نا سردار نکلتے تھے، ان کا کہ یہ کیا شروع کر دیا، اب یہ اتنے عرصے تک تو یہ اب نکلتے تھے، آتے تھے، بات کرتے تھے، بتاتے تھے، اور یہ چل رہی تھی ہماری ان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی، اب وہ سب کچھ چھوڑ کے یہ اس پر لگ گئے، تو یہ کیا شروع کیا انہوں نے، اب وہ کشتی تو جانتے بھی نہیں تھے، تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ٹھوک پیٹ جو کر رہے ہیں، یہ اس میں سے پیڑوں میں سے کاٹ کاٹ۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، ان کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا نا کہ یہ کرنا ہے، وہ جانتے تھے کہ، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تم دخل مت دینا، کسی کو بچانے کی کوشش مت کرنا، تو یہ کلیئر ہو گئی تھی کہ اب جو کچھ بھی کرا رہا ہے اللہ، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے ہنسنے کا موقع آ جائے گا، جیسے اس وقت تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ بہرحال وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا، کشتی بنانے کا۔ اور اگلی آیت 39، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ يُخْزِیہ، یہ بتایا انہوں نے اس وقت بھی، یعنی یہ بھی وارننگ اس وقت بھی، اس کے درمیان تک دی انہوں نے، یہ دیکھو پھر ایسا ہوگا اور عذاب آئے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ اس وقت بھی انہوں نے کلیئر کر دیا، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ یہ آخر میں جب درمیان میں اب اللہ نے کہا تھا کہ اب دخل مت دینا، تو دخل نہیں دے رہے، لیکن ان کو وارننگ اس میں بھی دی انہوں نے، بھیا یہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں دائی کسی جگہ کا، آخر وقت تک وہ، شاید اس میں سے لوگوں کی آ جائے سمجھ میں کہ اب یہ ادھر لگے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ پھر عذاب ایسا ہوگا کہ قائم ہو جانے والا ہوگا، ہٹے گا نہیں، اور وہ کسی دیکھو کہ کون رسوا ہوگا، اس کے اندر آنے والا ہے عذاب۔ نیکسٹ آیت 40، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النُّورُ، ہمارا امر آ گیا۔ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دو لفظ ہے، ایک امر، ایک خلق۔ قرآن نے کہا الا لہ الخلق، اللہ ہی کے لیے، یعنی امر بھی اللہ کی طرف سے، تخلیق خلق بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ امر کیا چیز ہے اللہ کی، اللہ کی امر، اور پھر خلق کیا چیز ہے۔ امر بڑا اہم لفظ ہے، ہم ترجمہ خالی حکم کر دیتے ہیں اس کا، اس لیے کہ حکم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک فیصلہ، پلان، پروگرام جو ابھی محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا، لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ امر ہوتا ہے اس اسٹیج کے اوپر۔ جب وہ محسوس شکل میں آتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، تب اسے کریشن کہتے ہیں، تخلیق، اب کریشن ہوئی۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی آرکیٹیکٹ کوئی بلڈنگ بناتا ہے، تو ایک نقشہ ہے اس کے ذہن کے اندر، وہ چل رہا ہے، ابھی اس نے جب تک کمپیوٹر پر یا پیپر پر وہ لایا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے ذہن میں کریشن، کریٹ تو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ کریشن ابھی محسوس شکل کے اندر ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ جب وہ پیپر پر آ گئی یا اسکرین پر آ گئی، اب محسوس شکل میں سامنے آئی۔ پلاننگ تو اس کے دماغ میں پہلے بھی تھی، اس نے کریشن کی تھی، تو وہ حصہ جو ہوتا ہے جو محسوس شکل میں نہیں آتا، وہ اللہ کا امر ہے، اور جب وہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے محسوس شکل میں، تب وہ تخلیق اور کریشن ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، اب ہمارا امر جو تھا، وہ اللہ کا فیصلہ جو تھا، اب آ گیا، کلیئر ہو کے سامنے آ گیا۔ وفارت تنور، اور وہ امر اس شکل میں اب نظر آنے لگا کہ تنور پھوٹا، ابلا، جیسے جوش مارا اس نے۔ تو یہ تنور ابلا کیا ہے، تنور کیا ہے، پہلے یہ آیت پوری پڑھ لیں۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو ہم نے پھر یہ کہا اب سوار ہو جاؤ اس کے اندر۔ جیسی وہ شروع ہوا پانی ابھی تو برسات ہو رہی ہے یا پانی بڑھ رہا ہے، بستیوں میں آ رہا ہے، کہا اب اس میں سوار ہو جاؤ۔ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر طرح کا جوڑا، نر اور مادہ جو ہے اس کے اندر چڑھا لینا، جو یہاں پر رہتے ہیں، جو یہاں پر ہو۔ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں کچھ فیصلہ اور ہو چکا، انہیں چڑھا لو۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لانے والے تمہارے اوپر اور ہیں انہیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ،
اور یہ پھر ان پر ایمان بہت کم لوگ لائے تھے. قرآن نے بتایا بہت کم لوگ لائے تھے. یہ روایات دوسری یہ ٹریڈیشنز جگہ جگہ ہیں. بائبل میں ہے وہ کہتے ہیں 40 لوگ تھے. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے 7 تھے. 7 نر ناری، 7 مرد عورتیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں 7 نہیں تھے. 7 وہ تھے جو پھر لوٹ کر واپس یہاں آئے ہندوستان، جب کشتی جہاں پر رکی تھی وہاں سے وہ یہاں پر رشی مشہور ہوئے، سپت رشی، کہ یہ کشتی پر تھے. بہرحال قرآن نے تعداد نہیں بتائی، ان امپورٹنٹ ہے. کہا تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. یہ خالی پھر اسے درس کو ختم کرتے کرتے تنور کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. قرآن نے جب کسی مقام کا نام دیا تو وہ قیامت تک کے لیے ہے نا، ہمیں ملنا چاہیے. تنور یہ ہے آپ کے سامنے میپ کے اوپر، ملاپورم ضلع کے اندر، کیرلا کے اندر. ملاپورم ضلع میں یہ، اس میں آپ کو میپ پر وہ جو ایک چھوٹا سا کراس نظر آ رہا ہے اوپر لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اندر، یہ تنور ہے، یہ کیرلا کے اندر. اور پھر اور اسے گوگل میپس پہ ایکسپینڈ کر کے وہاں کی بستی. تو قرآن نے جن جن مقامات کو کہا ہے یہ ہے. پھر آگے آئے گا، اسے ہم نیکسٹ درس کے اندر رکھیں گے. جودی کہ کشتی کہاں رکی، وہ جودی بھی ہونی چاہیے، اسی نام سے ہونی چاہیے دنیا کے اندر، جیسے تنور ہے اسی نام سے. یہ الگ بات ہے کہ اب تک نہیں اس کو سمجھا تھا موجود ہمیشہ سے. وہ نام بھی نہیں بدلا، نام کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا اگر وہ ملنا نہیں ہوتا. اگر وہ موجود نہیں ہوتا ہمیشہ تو پھر نام نہیں لیا جاتا. نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملے گا. اور وہ تنور جو ہے، اب یہ اور اس سے بات واضح ہو جاتی کہ سیلاب جو سٹارٹ ہوا یہاں سے، پانی برستا رہا. پانی اتنا نہیں برستا کبھی کہ جس سے کوئی پہاڑوں کی کچھ چوٹیاں ڈوب جائیں جا کر. اتنا پانی کبھی نہیں برستا، کبھی انسانی تاریخ میں پہلے بھی نہیں برسا. اور بہت سے جغرافیکل فینومینا ایسے ہوتے ہیں جس سے سی لیول اونچا ہو سکتا ہے. تو تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اب اگر انٹارکٹیکا کی برف پگھل جائے تو سی لیول اوپر ساری دنیا ڈوب سکتی ہے. اگر اس کی انٹارکٹیکا کی اگر خالی جو پولز ہیں، ساؤتھ پول یا نارتھ پول، ان دونوں میں سے کسی کی اگر برف اتنی سی تھوڑی سی پگھل جائے، کچھ معمولی سی پرسنٹیج، خالی 2-4% اگر پگھل جائے تو دنیا پوری ڈوب جائے. سی لیول بڑھ جائے گا. اتنا پانی ہے، اور اللہ نے جو اسٹاک ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے جگہ جگہ. تو پانی ریلیز ہوا جہاں سے بھی اللہ کی مصلحتوں کے اعتبار سے. وہ فینومینن چل رہا ہوگا ایک عرصے سے. ان کی جب سینکڑوں سال سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت چل رہی ہے، اور سینکڑوں سال سے ہی وہ چل رہا ہوگا، جغرافیکل فینومینا ایسا چل رہا ہوگا کہ وہ ریلیز ہو رہا ہوگا. اور پھر اچانک جو ہے وہ گلیشیئرس آئے ہوں گے پانی میں. بہرحال وہ سی لیول اونچا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اور ہوتا چلا گیا. اوپر سے بارش بھی تھی. تو یہاں سے ابلا پانی تو بھی یہ ساحل سمندر کے اوپر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ سمندر کے کنارے تھی یہ بستی، یہ تنور جو تھی جہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا اصل سینٹر جو تھا وہ یہ جگہ تھی، ملاپورم ضلع کے اندر تنور. کہ جب یہاں سے پانی ابلا، جب پانی یہاں پڑنا شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. پانی وہاں بڑھا، اور پھر کشتی جو ہے وہ وہاں سے پھر سمندر کے اندر. ڈھونڈا بھی ایسے ہی تھا میں نے، کہ ذہن کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ اسے کہیں ڈھونڈنا ہے. اگر ہندوستان کے ثبوت تو بہت مل چکے تھے، اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر اسے سی شور پر ڈھونڈا جائے گا، کہیں ساحل سمندر کے اوپر. اب وہ اس وقت یہ گوگل میپ وغیرہ نہیں تھے جب ڈھونڈا تھا. تو پھر وہ جو سب سے زیادہ ڈیٹیل جو میپ مجھے ملا، میں خرید کر لایا تھا، اور اس پہ کئی روز تلاش کرتا رہا. پھر ملا ایک جگہ اتفاق سے باریک. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس میپ میں نہ ہوتا جو میں لے کر آیا تھا، لیکن ملا، اللہ نے دیا. اور پھر تنور تو وہ ساحل سمندر، یہ ایک اشارہ تھا، ورنہ پورے میں تلاش کرنا جو ہے وہ ذرا سا آسان کام نہیں تھا. یہ تھا وہ تنور جو ابلا. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح سے کہا گیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس میں ہر ایک کا جوڑا رکھ لینا. اپنے گھر والے، اب وَأَهْلَكَ، تمہارے گھر والے. اب اس لفظ کے اوپر کی بڑی ہے، پر بہت طرح طرح سے لوگوں نے اسے ایکسپلین کیا ہے اپنے گھر والوں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، سوائے اس کے کہ جن کے لیے فیصلہ ہو چکا. وہ کون ہے؟
الا من سبق علیہ القول، اسے گھر والا تھا یا نہیں تھا، گھر والا کہا گیا ومن آمن، اور تم پر ایمان لانے والے۔ اب یہ تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ درس کے اندر آئے گی، آخری رات کے اندر پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم ختم کریں گے۔ اتنی بات اور پھر میں دوبارہ ریلیٹ کر دوں کہ اس سال یہ حضرت انبیاء کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام تو اصل میں تو ان حالات کا پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ حضرت آدم کے بعد ہمیں لے لینا چاہیے تھا حضرت نوح کا تذکرہ، لیکن حضرت ابراہیم کو لیا، وہ رہ گیا تھا بیچ میں۔ تو اللہ نے شاید انہی راتوں کے لیے، اسی سال کے لیے رکھا تھا کہ یہاں دو عذاب چل رہے ہیں، ایک عالمگیر عذاب ہے حضرت نوح کے دور میں آیا تھا، اور حضرت نوح ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان کے اندر ایک الگ طرح کا عذاب ہے، ایک دوسری طرح کا عذاب ہے، اور اصل میں تو وہ بھی عالمگیر ہے۔ مسلمانوں کو گھراؤ چل رہا ہے تمام دنیا کے اندر، اور ساری دنیا جو ہے وہ ہلاکت کی طرف ایک جا رہی ہے۔ ساری دنیا کے لیے بھی وہ پارشل ہلاکت ہے، لیکن مسلمانوں کی ہلاکت کافی لمبی، وہ اس کے اندر ختم ہو جانے والی نہیں ہے کہ جان سے مار دیے سارے کے۔ وہ ذلت کا ایک عذاب ہے جو آ رہا ہے ساری دنیا میں، اس لیے آ رہا ہے کہ وہاں پر حجت پوری کر دی گئی۔ اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہے، یونیورس میں بھی۔ اللہ کی آیات صرف الفاظ کی شکل میں یہاں نہیں ہے، قرآن نے خود بتایا، بہت سے مقامات کے اوپر بتایا کہ چاروں طرف بکھری ہے۔ ان آیات سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، توازن ایک اللہ نے قائم کیا تھا، اس توازن کو بگاڑا جاتا رہا، حجت پوری ہوتی رہی۔ حجت پوری کرنے والے وہ رسول کچھ اور طرح کے تھے، جو یہ لوگوں کو پیغام دیتے رہے کہ یہ مت کرو تباہی آ جائے گی، اور وہ پھر اب دنیا پر پھر تباہی جو ہے اس کے بعد شروع ہو گئی۔ یہ تو تمام دنیا کے اوپر ایک عذاب، اور پھر ایک عذاب جو ہے وہ جس کی خبر ذرا کافی پہلے سے اندازہ تھا، اس کا تو نہیں تھا، اس عالمگیر عذاب کا کافی پہلے سے، یہ دونوں ایک ساتھ چل پڑے کوائنسائڈ۔ اور اس میں بھی وہ جو کووڈ-19 کے نام سے جو عذاب آ گیا، اس کا جو ہندوستان میں حصہ ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کے بعد یہاں پر مسلمانوں کا گھیراؤ اس درمیان میں تو اپنی اپنی پڑی ہونی چاہیے تھی ہے۔ حالات یہ ہوتے ہیں کہ عذاب چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بچنے کی فکر ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے اور جڑ جاتے ہیں، اس کو بھی استعمال یہاں پر کیا جاتا رہا ان حالات کے لیے جو آگے آنے والے ہیں۔ وہ عذاب یہاں پر بطور خاص ہے ہندوستان میں، اور اصل میں تو وہ بھی عالمگیر ہے، تمام دنیا میں مسلمانوں کا گھیراؤ۔ اب یہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ عذاب کس کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے جو بعد والا ہے۔ اب یہ عذاب بھی جو ہے ایک جگہ سے پھوٹا، اور ساری جگہ پر بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا، بھاگ کر کوئی کہاں جائے، کسی پرائم منسٹر کو ہو گیا، کسی پریزیڈنٹ کو ہو گیا، کسی منسٹر کو کہیں ہو گیا۔ بھاگنے کا اس کے اندر کوئی گنجائش کسی جگہ نہیں کہ بھاگ کر کون سی جگہ پر چلے جائیں کہ وہاں پر بچ جائیں گے جا کر۔ اللہ نے کا فیصلہ جن کے لیے ہے وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اور یہاں بھی جو کچھ بھی وہ عذاب جس کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں اس حضرت نوح علیہ السلام کے ملک کے اندر، اس کے اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر ابھی آخری پکڑ اس کی نہیں آئی ہے۔ آخر ہوتے ہوتے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ سوار ہو جاؤ کشتی نوح کے اندر۔ اب کشتی نوح جو ہے اس دور کی یہی ہے کہ ان تک بات پہنچا دی جائے، سمجھا دی جائے، حجت پوری کر دی جائے، تو جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا، وہ پھر اس ہلاکت کے اندر جائے گا جو اللہ کا عذاب ہے۔ آیت تو خیر آیت نمبر کی میں بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اسی ترتیب سے یہ درس نہیں ہے، لیکن ہم درس کے اس مقام تک پہنچے اب حضرت نوح علیہ السلام کے کہ جہاں ابھی سیلاب شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد کی کچھ چیزیں ہیں جو کافی اہم ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آخری شب میں ان تاخراتوں کی 29ویں رات کے اندر۔ سبحان ربک رب العزت، السلام علیکم۔